اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو امت وسط بنایا ہے۔ ہم اعتدال والی، عدل و انصاف والی امت ہیں۔ ہمارے یہاں یعنی اسلام کی تعلیمات میں نہ تو کسی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی کے مرتبے اور رتبے کو اس کے حق سے زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ اعتدال، وسطیت ہمارے منہج اور عقیدے میں پائی جاتی ہے۔ ہم جذباتی قسم کے مسلمان نہیں ہوتے، ہم ٹھنڈے دماغ سے قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کو ہی صحیح اسلام تصور کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو اسلام کے لبادے میں بہت ساری ایسی سوچ ملے گی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگ جب سمجھانے کے باوجود بھی راہ راست پہ نہیں آتے تو وہ خود بدنام ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بدنام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات ایسے لوگوں سے بری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسے لوگوں سے بالکل بری ہے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم کچھ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے بتایا تھا کہ اگر مخلوقات میں کسی سے ہم سب سے زیادہ محبت کریں گے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے۔ اس سے یہ بات آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر مسلمان کی محبت کا سب سے پہلا حقدار اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ ہماری نگاہ میں کوئی اور محبوب نہیں ہو سکتا، معاف کیجئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ میری اپنی بات نہیں، یہ قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ جس کا بھی درجہ آئے گا وہ اللہ کے بعد آتا ہے، اور ہم نے پہلے ہی بتایا اللہ رب العالمین کے بعد ہماری محبت کا حقدار کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کچھ مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی ایکٹیویٹی، ان کے دین کا مرکز ہی، سینٹر ہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو کرنا، حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ اگر یہ چیز ان سے نکال لی جائے تو ان کا مسلک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں محبت رسول ہمارے سینے میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے محبت رسول ضروری ہے، لیکن جب انہیں قرآن و سنت کی صحیح بات بتائی جائے تو یہ ہمیں گستاخ رسول کا لیبل لگا کر ہماری آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کائنات کے امام الانبیاء رہبر انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ ہم کیسے اللہ کے نبی کا رتبہ، مقام و مرتبہ گرائیں گے؟ لیکن نہیں، آج میں آپ کو 5 ایسے عقیدے کی طرف رہنمائی کروں گا جو سماج میں پایا جاتا ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں اور یہ عقائد قرآن و سنت کے صریح مخالفت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا، میرا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس سے زیادہ مجھے اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے رسول بنایا،
رسولوں کا سردار بنایا، امام الانبیاء بنایا، کیا یہ اونچا مرتبہ آپ کے لیے کم تھا کہ ہم اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام پہ لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء 3445 میں ایک روایت آتی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنا عمر ابن خطاب منبر رسول پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے، اور حضرت عمر اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھانا، مبالغے کے ساتھ میری تعریف نہ کرنا، میری تعریف میں جھوٹی باتیں نہ بیان کرنا، بلا وجہ کی چڑھا بڑھا کر میری تعریف، میری نعت نہ بیان کرنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے ان کی شان میں غلو کیا اور جھوٹی باتیں ان کے اوپر ڈالی، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی رہنے دینا۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ اور رسول مانو، انہیں خدا ماننے کی کوشش نہ کرو۔ عقیدہ نمبر 1 جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہے، اور ماننے والے لوگ مسلمانوں میں ایسے موجود ہیں۔ لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، خود آپ نور ہیں۔ دلیل کے طور پر ایک ایسی حدیث پیش کی جاتی ہے، ایک ایسی روایت پیش کی جاتی ہے جو روایت موضوع ہے، گڑھی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو محمد الرسول اللہ کے لیے بنایا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ کئی قرآن و سنت کے اندر یہ ذکر نہیں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پیدا فرمایا تھا، قرآن میں اس کے الٹا ملتا ہے۔ سورہ کہف اٹھاؤ، آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی زبانی خود کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے پیغمبر آپ خود کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن میرا مقام و مرتبہ اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، میرے پاس وحی لے کے آتا ہے۔ یہ مرتبہ کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے دنیا کے کسی اور کو نہیں ملتی، یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو نہیں ملتا ہے سوائے نبی کے، اور یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ آج ہم لوگوں پر جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو یہ بھی الزام آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو عام مسلمانوں کی طرح مانتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کو پوری طرح سے سنو، ہم اللہ کے نبی کو عام مسلمانوں کی طرح نہیں مان رہے، بلکہ ہم عام نبیوں کی طرح بھی نہیں مان رہے۔ نبیوں میں سب سے اونچا مقام میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی، آپ کے اوپر قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور یہ رتبہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم سے پیارے پیغمبر کو ساری دنیا میں سب سے اونچا، سب سے بلند و بالا بنا دیتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت ہی میں اللہ نے آپ سے کہلوایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں آدم کی اولاد ہوں۔ آدم کی اولاد مٹی سے پیدا کیا گیا، نور سے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں جواب دے دیا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ ہی رب العالمین ہے جو رب العالمین نے آسمانوں کو پیدا فرمایا 7 اور زمینوں کو پیدا فرمایا 7۔ کس لیے؟
انہی آسمانوں سے ہو کر اللہ کا حکم زمین پر آتا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ دنیا کے لوگ اللہ کو پہچان جائیں، اللہ کی قدرت کو جان جائیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آسمانوں کی پیدائش اس لیے ہوئی کہ میرے نبی کی وجہ تھی، آسمانوں زمینوں کو اللہ نے میرے نبی کے لیے بنایا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، میں نے اس لیے بنایا کہ لوگ اللہ رب العالمین کو جان لے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے موت کو زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ جان لے تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان و جنات کی پیدائش اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ صاف صاف قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری آزمائش کے لیے دنیا بنائی گئی اور تمہارے لیے دنیا بنائی گئی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی کی خاطر دنیا پیدا کی گئی۔ اگر اللہ کے نبی کو نہ پیدا کیا جانا ہوتا تو اللہ زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ذرا آپ سوچئے تو صحیح، دنیا کے ایک مذہب کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب اسلام کے چادر کے اندر رہنے والے کچھ لوگوں نے سوچا ہم ان سے کم کیوں نکلے، ان لوگوں نے بیٹا تو نہیں کہا، ہاں یہ البتہ کہہ دیا کہ ہمارے پیغمبر اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ میرے بھائی، انہوں نے بیٹا کہا تھا، آپ نے اللہ کے نور کو دو ٹکڑے میں کر دیا اور اللہ کے نبی کو اسی ٹکڑے کا حصہ بنا دیا۔ آپ نے گستاخی اللہ کی شان میں کی نہیں۔ ان کے عقیدے کو تو قرآن میں اللہ نے کفر بتایا ہے اور آپ کے عقیدے کو عین محبت رسول گردانا جا رہا ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ جو مارکیٹ میں باطل ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جیسے زندہ تھے ویسے آپ اپنی قبر کے اندر بھی زندہ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے سن کر، آج بھی وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں تھے ہو بہو ویسے قبر کے اندر۔ یہاں تک لکھا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں قبر کے اندر، کھانا بھی کھاتے ہیں، امت کے حرکات اعمال کو بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت اس کی تائید نہیں کرتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، یہ صوفیوں سے لیا ہوا عقیدہ ہے۔ جبکہ اور یہ مارکیٹ میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جو شخص یہ کہے کہ وفات پا گئے ہو گستاخ رسول ہے، وہ لوگوں قرآن اٹھاؤ، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، اے میرے پیغمبر آپ کو بھی وفات پانا، آپ کو بھی مرنا ہے اور دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر کسی ذات کو موت نہیں آنی ہے تو اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی خاص صفت ہے کہ اللہ کو موت نہیں آئے گی، ورنہ ہر مخلوق کو موت آنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنے والی۔ اب اگر کوئی کہتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات نہیں ہوئی، تو ذرا بتاؤ کیا اس نے اللہ کی صفت میں محمد عربی کو شریک بنا دیا کہ نہیں بنایا؟ بالکل وہ شریک بنا دیا، قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے نبی کو قبر کے اندر اتارا، صدیقہ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فاطمہ الزہرا کی چیخیں نکل پڑی، صحابہ کرام پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کو لوگ مکاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اگر نبی کی وفات نہیں ہوئی تو یہ سارا ماجرا کیوں ہوا؟ کیا صحابہ کو مکار کہنا چاہتے ہو؟ یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ آپ کی وفات ہوئی ہے، قرآن ثابت کر رہا، ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، انس ابن مالک کا عقیدہ ہے، اہل بیت کی فاطمہ الزہرا کا عقیدہ ہے، صدیقہ عائشہ کا عقیدہ ہے، سارے صحابہ کا عقیدہ ہے، قرآن کا یہ عقیدہ ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اس پہ بھی آپ کو گستاخ کہا جائے گا اگر آپ کسی سے کہیں گے۔
کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. علم غیب کہنے سے ذرا بات گنجلک رہتی ہے، کتابوں کو ان کے پڑھیں گے تو اور وضاحت سے ملے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں قرآن کا پورا علم دے دیا گیا تھا. قرآن ابھی 40 سال کے بعد اترا ہے. اللہ کے نبی جب نبی بنے 40 سال کی عمر تھی، اس وقت قرآن اترنا شروع ہوا. کہتے ہیں بچپن ہی میں آپ کو پورا علم مل چکا تھا. قرآن تو چھوڑیے، اللہ کے پاس جو لوح محفوظ ہے جس میں ساری دنیا کے انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم تھا. اور یہ نبی کے بارے میں صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ نبی سے ہٹ کر اور بھی اولیاء کے بارے میں یہی سیم عقیدہ ہے کہ غیب کی باتیں یہ بھی جانتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34، یہ آخری آیت ہے اس سورت کی. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ رب العالمین کے پاس ہی علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی یہ قیامت کب آئے گی، ڈیٹ، تاریخ یہ صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں جانتا. یہ قرآن کی آیت ہے. اور اللہ رب العالمین کے پاس یہ علم ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ اللہ کہاں بارش کرے گا، کب کرے گا، کس حالت میں کرے گا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور اللہ ہی جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو پل رہا وہ نیک ہے کہ گنہگار ہے، وہ پورا پیدا ہوگا کہ ادھورا پیدا ہوگا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کل وہ کیا کمانے والا، کل وہ کیا کرنے والا، کل وہ کیا پانے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس جگہ میں، کس حالت میں دنیا سے جائے گا، کب اس کی موت ہوگی. ان اللہ علیم خبیر یہ پانچوں کو پانچ چیزیں اللہ ہی صرف جانتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر 4778 میں فرمایا اللہ کے نبی نے مفاتیح الغیب خمس وفی روایہ لا يعلمها الا اللہ، غیب کی کنجیاں 5 ہیں. یہ جو 5 چیزیں اس آیت کے اندر ذکر کی گئیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا ہے. یہ کہہ کون رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کو نبی کی تفسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، صحیح چیز آپ کو ملے گی. اسی آیت کے بارے میں ان لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نبی کے حوالے سے نے کہا یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، اس کا علم ان 7 قطب کو بھی، اولیاء کو بھی معلوم تھا. اور یہ درجہ غوث سے نیچے ہے، غوث کے نیچے ہے. تو کیا عالم ہوگا غوث پاک کا، یعنی ان کو بدرجہ اولا معلوم ہوگا. اور پھر جب ان کے امتی کا یہ حال ہے تو محمد عربی کا کیا عالم ہوگا، یعنی ان کو بھی یہ ساری چیزیں معلوم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لا يعلمها الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے یہ بھی جانتے، یہ بھی جانتے، یہ بھی جانتے. آپ خود سمجھ لیے عقیدہ کون سا صحیح ہے. اور اگر دماغ لگائیں گے تب بھی بات سمجھ میں آئے گی. سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو جب کوئی چیز بتائی تو آپ کو معلوم ہوئی، اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تو نہیں معلوم ہوا. اللہ نے آپ کو بتایا کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، پیارے پیغمبر نے امت کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی. اللہ نے آپ کو بتایا کہ آنے والے دور میں کون کون سے فتنے جنم لینے والے ہیں، اللہ کے نبی نے امت کے سامنے وہ چیزیں رہنمائی کے طور پہ بیان کر دی. اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تو پیارے پیغمبر نے ایک جھوٹے آدمی کے کہنے پر، اس منافق کے کہنے پر آپ نے 70 صحابہ کو اس منافق کے ساتھ بھیج دیا. منافق نے راستے میں لے جا کر 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا، قتل کر ڈالا. ذرا بتاؤ اگر میرے نبی کو سب کچھ معلوم تھا تو کیا نبی نے جان بوجھ کر 70 صحابہ کی جان کو خطرے میں ڈالا اور ان کی جان کے آپ سبب بنے؟ ہم ایسا ہرگز عقیدہ نہیں رکھتے. ہم کہیں گے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا اس لیے آپ نے بھیج دیا، ورنہ آپ نہیں بھیجتے. اللہ نے نہیں بتایا تو اللہ کے نبی کی بی بی صدیقہ عائشہ پر الزام لگا. 1 مہینہ
مہینے تک اللہ کے نبی اپنی چہتی بیوی سے بات چیت بند کر کے رکھے. اگر اللہ کے نبی کو ساری چیزیں معلوم تھی تو بتاؤ اپنے پیارے دوست کی پیاری بیٹی اور اپنی تمام تر بیویوں میں سب سے محبوب بیوی کو 1 مہینے تک آپ جدائی کا درد کیوں دیتے رہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہیں؟ اللہ نے نہیں بتایا. ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت لی اور گوشت میں زہر ملا دیا, اللہ کے نبی نے کھا لیا. اور میرے بھائیوں, کیا اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر زہر کھایا؟ اگر آپ یہ بھی کہتے ہو تو بتاؤ, پیارے نبی کے ساتھ صحابی بھی تھے, صحابی نے بھی گوشت کھایا, صحابی گوشت کھائے اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. میرے نبی پوری زندگی اسی زہر کا اثر محسوس کرتے رہے. وفات کے وقت بھی آپ نے کہا کہ وہ جو زہر آلود گوشت میں نے کھایا تھا آج بھی اس کا درد میں محسوس کر رہا ہوں. ذرا بتاؤ, میرے نبی نے جان بوجھ کر کیا اپنے ایک ساتھی کو زہر آلود گوشت کھلا دیا اور خود کھائے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرہ خود مول لیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. قرآن و سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سب کچھ جانتے. اللہ نے جو بتایا وہی کی شکل میں, قرآن کی شکل میں, صحیح حدیثوں کی روشنی میں پیارے پیغمبر نے امت کے سامنے وہ رکھی ہیں, وہ باتیں بتائی ہیں, اور وہ چیزیں غیب نہیں کہی جا سکتی. لفظی طور سے اگر آپ چاہو تو غیب کہہ سکتے ہو, ہمارے اور آپ کے لیے وہ چیز غیب ہو سکتی ہے, لیکن پیارے پیغمبر کو اللہ نے بتایا تھا, وہ غیب نہیں تھی. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اگر کسی کو کوئی خبر دی جائے اللہ نے نبی کو بتایا تو وہ غیب کی چیز ہو گئی, تو ہمیں اور آپ کو بھی تو نبی نے قیامت کے آنے کی نشانیاں بتا دی. کیا ہم سب کے سب عالم الغیب ہو گئے کیونکہ ہم جانتے ہی قبر کے اندر سوال ہونے والا, تو کیا ہم لوگ بھی اپنے آپ کو عالم الغیب کہنے لگے؟ بالکل نہیں کہیں گے. یہ علم غیب نہیں ہوتا, یہ تعلیم ہوتی ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے, اس کو علم غیب نہیں کہتے. اس کے علاوہ ایک عقیدہ اور بھی لوگ مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے. یہ لفظ آپ بار بار سنتے ہوں گے. مختار کل کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کا اختیار. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں, زمین سے لے کر آسمان تک, اس کے بیچ زمین کے اندر کے خزانے, ہر چیز کا اختیار آپ کو تھا. یہ مانتے ہیں, باقاعدہ یہ ہو سکتا ہے اسٹیج سے نہ بولتے ہو, لیکن کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اللہ نے سارے خزانے آپ کو دے دیے تھے, آپ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. آج تک جو جتنا پایا ہے وہ آپ نے دیا ہے, اور آگے بھی جو پائے گا وہ آپ دیں گے. اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں. یہ ساری چیزیں جو اللہ کی تھی, اللہ کی خوبیاں تھی, وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. وہ حدیث پہلے دماغ میں رکھیں, آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى, میرے مقام و مرتبے میں غلو نہ کرنا, میری شان کو جھوٹ بول کے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا. اور یہ آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, مختار کل. اور قرآن کیا کہتا ہے میرے نبی کے بارے میں؟ سورہ انعام آیت نمبر 50 اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ کہو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. واضح ہے پورا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اور میں نہ تو غیب کی بات جانتا ہوں, وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. میں تو اسی چیز کی اتباع کر رہا ہوں, میں وہی چیزیں تمہیں بتلا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتلاتا ہے, میری طرف وہی فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ صاف صاف کہلوا رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں, میں غیب کی باتیں نہیں جانتا, اور میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. اللہ نے تینوں غلط فہمیوں کو, تینوں غلط عقیدوں کا جواب اسی آیت میں دے دیا. جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں, اللہ نے کہا کہو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں. جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہو کہ میں غیب نہیں جانتا. جو لوگ اللہ کے نبی کو نور کی مخلوق مانتے, اللہ نے فرمایا کہو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں, فرشتے نوری مخلوق ہے, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. تینوں کا جواب اللہ نے آیت میں دے دیا. سورہ اعراف آیت نمبر 187-88 اٹھائے, اللہ تعالیٰ نے وہاں اور واضح فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, ایگزیکٹ ڈیٹ آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے؟
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو چاہتا تو کہہ دیتا بتاؤ فلاں تاریخ فلاں سن کو آئے گی، اللہ کو تو معلوم تھا، وحی کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو دینا، ہمارے پیغمبر کو بھی دینا پسند نہیں فرمایا۔ اللہ نے جواب دیا، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ بتا دو۔ کیا بتاؤ؟ قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یہ جواب تھا۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا دوبارہ کہو قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ دو بار ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ اے نبی آپ کہہ دو اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں بتایا گیا، یہی جواب دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے نبی کہو قل لا املک لکم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ یہ کہہ دو کہ میں خود اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، خود میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ نے جو بھی مجھے عطا فرمایا وہ میرے پاس ہے، لیکن میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا تو میں دنیا کی بھلائیوں کو جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کوئی برائی کوئی پریشانی مجھے چھونے تک نہ پاتی۔ یہ اللہ کے نبی سے قرآن میں کہلوایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن اگر پڑھتے تو شاید ان باطل عقیدوں کے جھانسے میں نہ آتے، لیکن ہمیں اور آپ کو قرآن سے دور کر دیا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے دور کر دیا گیا، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے دور کر دیا گیا۔ اسی لیے یہ عقائد ہمارے دماغ میں اصل بن کر پنپ رہے ہیں، اس کے خلاف جو تھوڑا سا بھی بولے اسے ہم گستاخ رسول کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ جن 29ویں پارے میں ہے، اس میں آیت نمبر 18 19 سے 20 25 تک پڑھیے، اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا گیا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب اللہ کا بندہ، دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ عبداللہ کہا گیا قرآن میں، عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرنے لگا، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو قریب تھا کہ بھیڑ کے بھیڑ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتی۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ شیئا، اے میرے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، میں تو اپنے رب کو ہی دعاؤں میں پکارتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل لا املک لکم نفع ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ پہلی آیت میں یہ کہلوایا اللہ نے، آپ کہو میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اس آیت میں اللہ یہ کہلوا رہا، آپ کہو کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ بات تو ساری کلیئر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی یہ بھی کہو قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اگر مجھے کوئی پریشانی آ جائے تو سوائے اللہ کے مجھے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا بلاغم من اللہ ورسالاتہ، میرا کام تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا، میں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے آیا ہوں، میں اللہ رب العالمین کا میسج دنیا کو دینے آیا ہوں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہائے لوگوں سنو، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے جہنم ہے۔ سارے معاملات کلیئر ہیں، سارے عقیدے کلیئر ہیں۔ اصل غلطی کیا ہے؟ قرآن کی سچی تعلیم سے، قرآن کی صحیح تفسیر سے، احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں دور رکھا گیا، ورنہ اتنی واضح چیزیں قرآن میں آنے کے بعد مسلمانوں کا طبقہ یہ مان رہا ہے اور جھوم رہا ہے، جلوس بھی نکال رہا ہے، طرح طرح کی رسومات بھی ادا کر رہا ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ تعلیم آنے کے بعد بھی۔ ایک پانچواں عقیدہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، لوگ مانتے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے، کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، حاضر و
ناظر ہے۔ آپ اس کی گہرائی کو شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن جب اس کو پڑھیں گے تو گہرائی میں آپ اتر کے جائیں گے۔ ان کے ہاں ایک اور عقیدہ ہے وحدت الوجود کا۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی روحیں ہیں وہ ساری روحیں ایگزیکٹ میں اصل میں اللہ کی روح ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو انسانوں کے اندر ہے، اللہ ہی ہے جو انسانوں کے اندر ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کا وجود ہی نہیں ہے، اسی کا نام وحدت الوجود ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہیں یہ کیا ہے پھر؟ جب اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی کائنات میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہم اور آپ کون ہیں؟ تو جواب دیتے ہمارے اور آپ کے اندر بھی اللہ ہے۔ تو ایسے عقیدہ رکھنے والے کیا نبی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ نبی کے اندر اللہ ہے؟ لیکن کھل کر اگر کہہ دیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اس لیے یہ فلسفے میں کہی جاتی ہیں باتیں، یہ منطق میں کہی جاتی ہیں، کبھی کبھار شعر کے انداز میں کہی جاتی ہیں۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ آپ نے اس کا کیا معنی سمجھا؟ کہ جو عرش پہ مستوی تھا، اللہ بنا ہوا تھا، وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر آ گیا۔ اللہ کو اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کر دیا گیا، اور اس کے پروف ہیں ان کی کتابوں کے اندر۔ تو جہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہو، وہ لوگ اگر یہ مانتے ہوں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ ان کے اندر اللہ کو ماننے لگے تو حاضر و ناظر ماننے میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس کا معنی لکھتے ہیں علماء کرام کہ یہ مانتے ہیں کہ جیسے آپ کیمرے میں بیٹھ کر باہر کی ساری دنیا کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، ایسے یہ جن کے بارے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ رکھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر ساری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، ساری دنیا کو سن سکتے ہیں۔ وہ ساری صفات جو اللہ کے اندر تھی وہ بندوں کے اندر لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ جو اللہ کی خصوصیت تھی وہ بندوں میں ماننا شروع کر دیا۔ ہم لوگ یہی تو چیخ چیخ کر چلا کر مسلمان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ توحید اسی کا نام ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق دو، کسی اور کو نہ دو۔ اسی کا نام توحید ہے، اسی پہ لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جو عرش پہ ہوتے ہوئے ساری کائنات کے چپے چپے سے واقف ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ کوئی مجھ سے کہیں سے پکارے میں سب کی سنتا ہوں۔ یہ اللہ کی خوبی ہے، بندوں کی خوبی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی خوبی نہیں ہے، یہ نبیوں کی خوبی نہیں ہے، اولیاء کی خوبی نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ قرآن و سنت کے خلاف یہ عقائد ہیں۔ نبی کو نور ماننا، نبی کی تعلیمات نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی نے جو قرآن دیا اس کی تعلیمات نور ہے، اتنی نور ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی ہے، اور اس کی تعلیمات بڑی پیاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی کی ذات نور نہیں ہے۔ جو آپ یہ کہتے ہو کہ نبی کی شخصیت اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ جو آپ یہ کہتے ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، وفات نہیں ہوئی ہے، یہ قبر میں بھی دنیا کی طرح زندہ ہے، ہم یہ نہیں مانتے۔ قرآن حدیث اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ جو آپ یہ کہتے ہو کہ پیارے نبی کو عالم الغیب کہا جائے، آپ کو سب کچھ پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی ہر چیز معلوم ہے، یہ اللہ کی خاصیت ہے، پیارے پیغمبر کی خاصیت نہیں۔ جو آپ یہ کہتے ہو کہ پیارے نبی مختار کل تھے، ہر چیز پہ آپ کا کمانڈ تھا، اور جو بھی دنیا میں کسی کو ملتا وہ نبی دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا، میرے بھائیوں ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ یہ بھی قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ اور جو آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ بھی قرآن و سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ جب میرا کوئی امتی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ نے ایسے فرشتے لگا رکھے ہیں جو فرشتہ مجھ تک درود پہنچاتا ہے۔ حاضر ناظر ہوتے تو پھر درود پہنچانے کے لیے فرشتوں کو نہ لگایا جاتا۔ اور بھی بہت ساری دلائل ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، قرآن کریم کی صحیح تعلیمات سے جڑیے، علماء سے جڑیے، قرآن کی صحیح تفسیر پڑھنے کی کوشش کیجیے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے، اور باطل عقیدوں کی دلدل سے نکلیے۔ زندگی ورنہ برباد ہوگی، نہ دین کے ہوں گے نہ دنیا کے ہوں گے۔ یہاں تو پکڑے جاتے ہی ہیں، آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین عذاب کے حوالے کرے گا، کیونکہ ان باطل عقیدوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اگر نہ کہا ہوتا کہ میری باطل اور جھوٹ ملا کر تعریف نہ کرنا،
تو آج ہم کہتے میرے بھائی معصوم ہے، معذور ہے، ان کی غلطی نہیں ہے، یہ جاہل ہے. لیکن جب نبی نے کہہ بھی دیا کہ میری تعریف میں جھوٹ نہ ملانا، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، ایسے جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا ہے، تو آج اس سے بھی زیادہ لوگ کرنے کو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں نے تو بیٹا بنایا تھا، یہاں تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ انہوں نے سیدھا سیدھا خدا بنا دیا میرے نبی کو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا رب العالمین.